وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو دن چل رہے ہیں، حج کے دن چل رہے ہیں، خوش قسمت انسان جن کو اللہ نے قبول کیا ہے، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے اپنے گھر بلایا ہے، وہ اللہ کے گھر پہنچ چکے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارتوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہوں گے اور اپنے دل کو تسکین بخش رہے ہوں گے، اور جو ہے بڑے خوشی سے اللہ کے گھر کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، تلاوتیں کر رہے ہوں گے۔ تو یہ یقیناً خوش قسمت انسان ہے کہ وہ خوش قسمت انسان ہوتا ہے جس کو اللہ اپنے گھر بلاتا ہے، اپنے گھر آنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو انتہائی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے اس گھر کے اندر بلاتا ہے، اس شہر کے اندر بلاتا ہے کہ جس شہر کے اندر آدمی داخل ہوتا ہے، جیسے ہی پہلی نظر کعبہ کے اوپر پڑتی ہے، فرمایا اللہ سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس شہر کے اندر جانے کے لیے، کعبہ کی زیارت کے لیے، کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ہر مسلمان اپنے دل کے اندر تڑپ رکھتا ہے۔ ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ تڑپ ہے، یہ جذبہ ہے کہ میں جاؤں، اپنی آنکھوں سے جو ہے اس کالے غلاف والے گھر کو دیکھوں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں، اپنے دل کو جو ہے سکون دو۔ تو یہ ہر مسلمان کے دل کے اندر تڑپ رہتی ہے۔ جو بھی مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ یقیناً اس تڑپ کو اپنے دل کے اندر رکھتا ہے کہ ایک دن میں بھی اللہ کے گھر کو دیکھوں گا، اللہ کے گھر کی زیارتیں کروں گا۔ تو جو خوش قسمت انسان گئے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک وظیفہ حاضر خدمت ہے، جو نہیں جا سکتے ان کے لیے بھی ایک مجرب بزرگوں کا بتایا ہوا وظیفہ وہ جو ہے حاضر خدمت ہے۔ آپ سنیں اور یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں۔ آپ کے جو عزیز و اقارب گئے ہوئے ہیں ان کے ذمہ لگائیں کہ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہماری طرف سے بھی کر دیں، شاید اللہ ہم کو بھی جو ہے توفیق دے دے، ہمارا بھی بلاوا آ جائے اور ہم بھی چلے جائیں اللہ کے گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ بزرگوں نے وظیفہ لکھا ہے، دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر مکۃ المکرمہ کے بہت سے نام آئے ہیں۔ مکۃ المکرمہ کو بالد الامین بھی کہا گیا، مکۃ المکرمہ کو ام القریٰ بھی کہا گیا، مکۃ المکرمہ کو المسجد الحرام بھی کہا گیا، مکۃ المکرمہ کو المعاد کہا گیا۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ قرآن مجید کے اندر یہ آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی گئی ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو واپس آپ مکہ مکرمہ کے اندر آئیں گے، یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ تو بزرگوں نے اسی آیت سے ایک وظیفہ اخذ کیا ہے، فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، وہاں پہ طواف کرتا رہتا ہے، جب آنے لگتا ہے طواف الوداع کرتا ہے، طواف وداع جس کو کہا جاتا ہے، جب وہ کرتا ہے اس کے کرنے کے بعد الوداع ہوتے ہوئے کعبہ کی دہلیز پر اپنی انگلی کے اشارے سے اس آیت کو لکھ دے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ اس آیت کو اپنی انگلی سے لکھ دے تو اللہ ضرور اس کو دوبارہ اپنے گھر کے اندر بلائیں گے۔ اگر کوئی آدمی دوسرے کی طرف سے لکھتا ہے کہ دوسرے کی طرف سے یا اللہ یہ میں دوسرے کی طرف سے لکھ رہا ہوں، تو اللہ کی طرف سے کبھی امید ہے کہ اللہ اس کو بھی ضرور بلائیں گے جس کی طرف سے یہ آیت لکھی جائے گی۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ جو گئے ہوئے حجاج کرام اپنی طرف سے بھی لکھیں کہ بار بار اللہ سے مانگیں کہ اللہ دوبارہ ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وظیفے کو اپنی طرف سے بھی کریں، اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے بھی کریں، تو انشاءاللہ اللہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور بلائیں گے، اور جو گئے ہوئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ دوبارہ اپنے گھر کی حاضری اور اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائیں گے۔